وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ یہ بھی ابتلا بالایمان کی طور پہ ایک تمثیل اللہ تعالیٰ نے واقعے کے طور پر مثال بیان کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح تکلیفیں دی گئیں اور ان کے ساتھ قوم نے کیا معاملہ کیا۔ آخر انجام قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، اور قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بھی رکھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود مانتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا کر پھر پوجتے ہو، یہ تو تم بہت بڑا جھوٹ بولتے ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک تو نہیں، روزی کے مالک تو اللہ ہے۔ اگر روزی تلاش کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تلاش کریں اور اسی کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے یہ بھی کہا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ تو فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تحقیق جھٹلایا گیا تم سے پہلے قوموں نے بھی جھٹلایا تھا انبیاء علیہ السلام کو۔ یہ قریش مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، تم سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ اگر آج تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے اقوام جتنی بھی گزری ان تمام نے اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، انبیاء علیہ السلام کو برا بھلا کا، انبیاء کے مشن کو روکنے کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں انجام جو ہے متقین کا بہترین رہا، اور جو نافرمان تھے اللہ نے ان کا پتہ صاف کر دیا۔ فرمایا کہ وما علی الرسول، نہیں ہے ہمارے رسول کے اوپر کوئی اور ذمہ داری الا البلاغ المبین، سوائے اس کے کہ وہ ابلاغ دین کا کام واضح طور پر کر دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو کھول کر ان کی وضاحت کو ان کے سامنے کر دے، اور یہی کام تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اپنی اپنی امتوں کے سامنے، قوموں کے سامنے کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے وحی کی صورت میں، وہ سارے کے سارے من و عن قوم کے سامنے پیش کر دیے، قوم کو سمجھا دیا۔ جس نے مانا وہ نجات پا گیا، جس نے نہیں مانا وہ برباد ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق کی ابتدا کے متعلق دو دلیلیں دیں گے، ایک دلیل خضر کی ہے اور دوسری دلیل سفر کی ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیارات کا تذکرہ بھی کریں گے، اپنی طاقت کا تذکرہ بھی کریں گے، اپنے پاور کو بھی بیان کریں گے، اور پھر آخر میں جو آج کی درس کی آخری آیت ہوگی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عاجزی، بے کسی اور انسان کی کمزوری کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تو فرمایا خضر کی مثال، اب یہ لوگ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کہا تھا نا الیہ ترجعون، کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو قیامت کی طرف اشارہ تھا۔ اب مشرکین مکہ بھی بعث ما بعد الموت کو نہیں مانتے تھے کہ جی مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، ہڈی ہماری کھرکھری ہو جائیں گی، ہم زمین کے ساتھ بالکل مل جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دے کر سمجھایا کہ میرے محبوب آپ انہیں کہیے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کیف یبدئ اللہ، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح لٹائیں گے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ آپ میری کائنات کی تخلیق کو دیکھیں، غور کریں، فکر کریں۔ مخلوق تین قسم کی ہیں، اب ان کی تخلیق کا طریقہ کار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے وضع کیا ہے۔ پہلی مخلوق وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالواسطے مٹی سے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے جتنی عمر پانی ہوتی ہے وہ عمر پاتے ہیں، اپنی عمر گزارنے کے بعد اللہ پاک ان کو دوبارہ مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور پھر اسی مٹی سے اللہ پاک دوبارہ کھڑا کرتے ہیں ان کو۔ وہ روزانہ میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے نظارہ دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گندگی کے کیڑے، اسی طرح یہ باہر پودے ہیں، ٹھیک ہے، زمین میں جو لگے ہوئے پودے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹائم آتا ہے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل خشک ہو جاتے ہیں، پھول ان کے نہیں ہوتے، مرچھا جاتے ہیں، پھل ختم، ٹھیک ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں، وہی پھول اسی طرح اس درخت کے اوپر لہلانے لگتے ہیں، مہکنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کلیاں پھٹتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، وہی ان کا رنگ ہوتا ہے، وہی خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طرح زخم کے اندر پڑے ہوئے کیڑے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زخم کے اندر ہی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ان مخلوقات کے لیے توالد اور تناسل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ براہ راست مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اپنی مدت گزارنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد توالد اور تناسل بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن آخر انجام وہ بھی مٹی ہو جاتے ہیں۔ مچھلی، مینڈک وغیرہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ پھر آپ نے مشاہدہ کیا ہو، اگر تجربہ کیا ہو، اگر ایکسپیریمنٹ کیا ہو، تو آپ کو ایک زبردست نقطے کی بات کر بتاؤں، میں نے کیا ہے۔ مینڈک ہے نا، مینڈک کا آپ کو کہیں سے ڈھانچہ ملے، مری ہوئی مینڈک جو گاڑی کے نیچے آ کے چپک گئی ہو بالکل، ٹھیک ہے نا جی، اب وہ سوکھی ہوئی مینڈک، وہ سوکھ جاتی ہے، پھر اب اس سوکھی ہوئی مینڈک کو آپ لیں، اس کو پیسنے کے بعد اس کے اندر مٹی ڈال لیں، مٹی ڈالنے کے بعد تھیلی کے اندر بند کر کے اس کو اپنے جیب میں رکھیں۔ جب مون کی بارشیں شروع ہوگی نا، آپ وہ جیب سے مٹی کو نکال کر نا، وہ جس کے اندر مینڈک کو آپ نے پیس کے ڈالا ہوا ہے، اس کو نیچے پانی میں ڈالنا جہاں بارش برس رہی ہے، آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے مینڈک کے بچے نکل جائیں گے، فوراً نکل کے کودنے لگیں گے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتدا مخلوق کو پیدا کیا، کوئی نقشے نہیں دے، مینڈک کا کوئی نقشہ نہیں، سانپ کا کوئی نقشہ نہیں، بچھو کا کوئی نقشہ نہیں، آسمان کا کوئی نقشہ نہیں، زمین کا نہیں، انسان کا نہیں، بغیر نقشے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر جانوروں کے اندر لاکھوں اقسام ہیں، لاکھوں اقسام۔ مولانا مودودی نے لکھا کہ 5 لاکھ قسم کے جانور ہیں، کتنے؟ 5 لاکھ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب باقی مخلوقات تو اب اندازہ لگا رہی کتنی ہوں، 18,000 مخلوقات تو جو ہم کہتے ہیں جی لوگوں نے، یعنی کہ بڑی مخلوقات جس میں سچ، باقی اس کے علاوہ یعنی کہ کتنے جاندار ہیں، سانپوں کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ اب سانپوں کی ایسی ایسی اقسام ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بعض سانپ 2 منہ والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بعض ان کی آگے یعنی کہ سر بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی دم کی طرف بھی سر ہوتا ہے، یعنی وہ دونوں طرف موو کر سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے خطرہ تو ادھر پیچھے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو یہ صلاحیت دی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں نباتات بھی شامل ہیں۔ اب نباتات، علم نباتات والے بتاتے ہیں کہ درختوں کے اندر بھی بعض اقسام ایسی پائی جاتی ہیں جن کے لیے توالد اور تناسل ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کھجور ہے، اس کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے، اور اسی طرح آم ہے، اس کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے، املوک، اس کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے، اور یہ ہمارے علاقوں میں باقاعدہ ہوتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں پایا جانے والا جو املوک ہوتا ہے نا، وہ کالا ہوتا ہے، چھوٹا دانہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا جی۔ کشمیر میں جو املوک پایا جاتا ہے اس کا دانہ پیلا ہوتا ہے، ٹماٹر کی طرح بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب وہاں سے شاخ لے کے آتے ہیں، شاخ کاٹ کے لائے، اور اس شاخ کو کاٹنے کے بعد وہ جو ہمارے پاس جو درخت ہوتا ہے نا جی، اس کو تھوڑا قلم بنا کے اس کے اوپر اس کو لگا کے پھر اس کو پیوند کاری کر دیتے ہیں، مٹی لگا کے اوپر سے باندھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اب جوڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک عجیب منظر ہوگا، دائیں بائیں سارے جو ہے کالے کھجور وہ املوک لگے ہوں گے، درمیان میں جو ہے لال کھجور وہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس سے اس نے یعنی کہ طاقت لی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تیسری جو مخلوق ہے، بڑی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ابتداءً اس کے نر اور مادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے توالد اور تناسل سلسلہ اللہ پاک چلاتے ہیں، جس میں جو ہے حضرت انسان شامل ہے، بکری، بیل، بھینس، گائے وغیرہ یہ جانور شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سلسلہ پھر آگے توالد اور تناسل سے چلاتے ہیں۔ اب انسان کی ابتدا اللہ نے مٹی سے کی، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، پھر ان کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا جوڑا پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہر انسان تو مٹی سے نہیں پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ میاں بیوی آپس میں ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے رحم میں بچہ پیدا فرمائیں گے، پھر اس بچے کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، یہ اللہ کا نظام۔ لیکن ضروریات زندگی اللہ پاک نے پھر بھی ان کی مٹی میں رکھی، مٹی کے محتاج ہم پھر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جتنے بھی ہم اکڑ لیں، جتنے بھی ہم جو ہے نا تکبر کر لیں، غرور کر لیں، لیکن ہاں ہم ہیں کیا؟ مٹی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پیدا بھی مٹی کیا، مٹی سے کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں مل جائیں گے، وہیں سے دوبارہ کھڑے ہوئے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اب یہ تو آپ نے خضر کی مثال سن لی، مشاہدہ بھی کر لیا، دیکھ بھی لیا، روز برہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔
فرمایا اس کے علاوہ قل سیروا فی الارض فانظروا، زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، فانظروا اور دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الاخری، اور آخرہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو جو ہے پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت تامہ رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے تو دنیا کے اندر اللہ کی مخلوقات کو دیکھو، مشاہدہ کرو، اور اس کے ذریعے عبرت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے، کسی منطق کی ضرورت نہیں، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے بھائی؟ میرا وجود سب سے بڑی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وجود کے اندر جو میرا سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل نہیں ہے۔ میرے دائیں بائیں جو میں دیکھتا ہوں، میری نظر اٹھتی ہے، جو مشاہدے کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہے کہ نہیں یہ خود بخود بن گئی، خود بخود پیدا ہو گئی، یا یہ بتوں نے بنا لی، یا اس کے اندر دوسرے شریک تھے، تو انتہائی درجے کے جھوٹے ہیں۔ یہ تو پیدا کرنے والا اکیلے تنہا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کن فیکون کہا، ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، ان آسمانوں کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے بغیر ستون کے پیدا کیا۔ والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین کو کیسے بچھایا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیسے زمین کے اندر گھڑا۔ یہ بڑے بڑے مشہور پہاڑ آپ جائیں ان کو جا کے دیکھیں کس نے پیدا کی، ان کے پیچھے کوئی طاقت تو ہے نا جی، اسی طاقت کا نام اللہ ہے۔ اسی طاقت کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اسی طاقت کے سامنے ہمیں اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ فرمایا کہ یعذب من یشاء، اب اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور نظائر کو دیکھ کر بھی کوئی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا اختیار اور میرا پاور اور میری قدرت بھی سمجھ لو، ٹھیک ہے، میری جباریت بھی سمجھ لو اور میری رحیمی کو بھی سمجھ لو۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، وَيَرْحَمُ مَن یشاء، جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، ٹھیک ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی زبردستی منوا نہیں سکتا۔ شفاعت قہری کے ہم قائل ہی نہیں، یہود قائل ہیں، ہم نہیں قائل۔ ہم کہتے جس کو اللہ چاہے گا معاف کرے گا، جس کو اللہ چاہے جہنم میں ڈالے، جنت میں ڈالے۔ فرعون کو اٹھا کر جنت میں ڈالے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ شیطان کو اللہ معاف کر کے جنت میں ڈالے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا یعنی کہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ اس کو اٹھائے جہنم میں ڈالے، کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے یہ ایسا کیوں کیا؟ لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا، جو اللہ کے دوست ہیں اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ لیکن میں پاور بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ وما انتم، فرمایا کہ تم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ بمعجزین فی الارض، تم لوگ مجھے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، کہیں سوراخوں میں نہیں گھس سکتے، بلوں میں نہیں گھس سکتے، غاروں میں گھس کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جب میری پکڑ آئے گی، میرا عذاب آئے گا، تم کہیں بھی پناہ نہیں لے سکو گے۔ ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں اڑ سکتے ہو تم کہ آسمان میں اڑنے لگو اور بچ جاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہو تو بچ کر دکھاؤ۔ زمین کے کناروں کو کراس نہیں کر سکتے، آسمان کے کناروں کو کراس نہیں کر سکتے، یہاں ساری کی ساری بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے لشکری موجود ہیں، تمہیں ایک ذرا یعنی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے دن جب شیطان کو اللہ تعالیٰ گرفتار کروائیں گے تو شیطان بھاگے گا مشرق کی طرف، دیکھے گا فوج کھڑی ہے فرشتوں کی، وہاں سے بھاگے گا مغرب کی طرف، دیکھے گا وہاں بھی ہتھکڑیاں لے کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، فوج کھڑی ہے اللہ کی، وہاں سے بھاگے گا شمال کی طرف، وہاں بھی ان کو فوج ملے گی، اور جنوب کی طرف جائے گا وہاں بھی فوج ملے گی۔ آخر جو شیطان کو جکڑ لیا جائے گا اور اس کو زنجیروں کے اندر قید کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بچ نہیں سکتا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں عذاب دیں اور جسے اللہ چاہیں بخش دیں۔ فرمایا کہ وما لکم من دون اللہ، کوئی بھی نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی کارساز ہے، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ سارے کے سارا تمہارا دوست بھی اللہ، تمہارا کارساز بھی اللہ، تمہارا مدد کرنے والا بھی اللہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے. اس اللہ کو آج ناراض کر بیٹھے، اس اللہ کی آج ہزاروں نعمتیں استعمال کر کے ہم نے اللہ کو بلا دیا، اس اللہ کو ہم نہ پہچان سکے. جس اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، یہ اس کی مہربانی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتا، کتابوں کو نہ بھیجتا. پھر بھی اللہ یہ سوال کرتا کہ میرے بندے تجھے میں نے تیرا وجود جو دیا تھا یہ میری قدرت پر دلیل نہیں تھی، یہ میرے ہونے کی دلیل نہیں تھی کہ تیرا جسم خود بخود تو نہیں بنا، اس کو کوئی بنا رہا ہے، میں چل رہا ہوں نا، دیکھو نا جی. اب یہ میرے اندر کیا ہے؟ روح. کیا ہے؟ روح یہ میرے رب کا امر ہے نا. اب اس روح کے ساتھ میں مولوی صاحب بھی ہوں، میں قاری صاحب بھی ہوں، میں بھائی صاحب بھی ہوں، میں بیرسٹر بھی ہوں، میں ایڈوکیٹ بھی ہوں، میں جج بھی ہوں، وزیر بھی ہوں، میں جو ہے سب کچھ ہوں. لیکن جیسے یہ روح جسم میں نکل گئی میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم الشان نعمت عطا کی ہے. ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ کے اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. ہر چیز آپ کو اپنی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے اگر انسان تھوڑا غور و فکر کرے نہ. تو فرمایا کہ یمرون، یہ انسان گزر جاتے ہیں اس طرح آنکھیں بند کر کے، ان کے سامنے قدرت کے نظائر ہوتے ہیں لیکن کبھی دیکھتے نہیں. آج ہم جو اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے بھی ہیں تو صرف سیلفیاں بنانے کے لیے، مزے لینے کے لیے، عبرت کے لیے تو ہم کوئی دیکھتے ہی نہیں. تو ہمارے لیے ہر چیز عبرت ہے. ہر چیز کو آپ دیکھیں تو اپنے رب کو پہچان لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اخروی زندگی پر عقیدہ پکا اور پختہ اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ ہم زندے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر وہاں پر سوال ہوگا.